بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی نبیہ المصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 335 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ اور چوڑا تھا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی اسحاق رضی اللہ عنہ قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ اور چوڑا تھا۔ آپ کے بال کانوں کی لو تک لمبے تھے۔ آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں دیکھا۔ بزرگان محترم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی سیرت مستقل طور پر بیان کی جا رہی ہے احادیث کی روشنی میں۔ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو اور جسمانی وجاہت کو نہایت مؤثر اور دلکش انداز میں بیان کرتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا شخصیت کا نقشہ بیان کیا ہے جو روح کو مسحور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانے قد کا ذکر اکثر صحابہ کی روایت میں آیا ہے کہ آپ کا قد درمیانی تھا، اتنے لمبے نہیں تھے کہ متکبر نظر آئے اور اتنے کم بھی نہیں، کم قامت کے بھی جو ہے ہیبت میں کمی محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل توازن اور یہ اعتدال کی یہ نشانی ہے کہ نہ زیادہ بلند قد کے رعب پیدا کرے، نہ پست کے ہیبت میں کمی ہو۔ آپ کا جسم سراپا تناسب و توازن کا نمونہ تھا۔ سینے کا کشادہ ہونا آپ کی قوت، شجاعت، سخاوت اور وسعت ظرف کی علامت ہے۔ جسمانی طور پر یہ وصف وجاہت میں اضافہ کرتا ہے اور روحانی طور پر یہ قلب وسیع ہونے کی، حلم ہونے کی اور امت کے لیے گنجائش رکھنے والے دل کی نمائندگی کرتا ہے۔ بالوں کا کانوں کی لو تک ہونا آپ کی فطری سادگی اور جمال طبع کا مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وضاحت میں نہ تکلف تھا، نہ بناوٹ تھی، بلکہ قدرتی وقار اور جمال کا حسین امتزاج تھا۔ سرخ جوڑ حلت حمراء سے مراد وہ کپڑا ہے جس میں سرخ دھاری دار رنگ تھا، نہ کہ خالص سرخ رنگ۔ عرب کے عرف میں یہ سب سے زیادہ جاذب نظر اور پروقار لباس سمجھا جاتا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک اس طرح نمایاں ہوتا کہ صحابہ حیرت زدہ رہ جاتے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ لم ار شیئا قط احسن من، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! نہ صرف ظاہری حسن کا بیان ہے بلکہ اس میں روحانی نورانیت، اخلاقی عظمت اور شخصیت کے جمال کا مجموعی اثر بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ حسین مرکب تھی جس میں جسم، روح، کردار، گفتار اور نظر سب ایک کامل حسن میں گھل مل گئے تھے۔ اللہ اکبر! اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت پیدا کرے جس محبت کا مطالبہ تعلیمات اسلامی ہم سب کو دیتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.